قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی ویمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون ومن قوم موسیٰ امۃ یہدون بالحق وبہ یعدلون۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز و محترم سامعین، سورہ اعراف کی تفسیر چل رہی ہے اور اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، قل یا ایہا الناس، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیجئے، یا ایہا الناس، اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں اللہ کا رسول ہوں تم تمام لوگوں کی طرف۔ تو یہ اعلان کروایا گیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے لوگو، میں اللہ کا رسول ہوں تم تمام لوگوں کی طرف، یہ اعلان کر دیا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تمام لوگوں کے لیے۔ تو اس آیت میں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو۔ تو یہ جو مخاطب بنایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ تمام انسانوں کو مخاطب بنایا ہے۔ اس میں عرب بھی داخل ہے، ہندی بھی داخل ہے، امریکی بھی داخل ہے، یورپی بھی داخل ہے، کالے بھی داخل ہے، گورے بھی داخل ہیں۔ تمام لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخاطب بنایا اور کہا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم تمام لوگوں کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ تو اس آیت سے بات پتہ چلی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے۔ کسی قوم کی طرف یا کسی خاص علاقے کی طرف آپ کو رسول بنا کر نہیں بھیجا گیا، بلکہ آپ کو تمام انسانوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اس آیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے عالمگیر ہونے کا پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت تھی کسی خاص قوم یا قبیلے کے لیے نہیں تھی، بلکہ پوری نوع انسانی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تھی۔ اس کے برخلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو حضرات انبیاء علیہم السلام آئے ہیں، وہ کسی نہ کسی خاص قوم یا کسی نہ کسی خاص علاقے کے لیے تھے۔ مثلا حضرت نوح علیہ السلام وہ اپنی قوم کے لیے نبی تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد کے لیے